السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ جی ناظرین، آج ہم جس حوالے سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں، ناظرین آپ کو پتہ ہے عید الاضحیٰ کے دن چند دن باقی ہیں، عید الاضحیٰ قریب قریب ہے۔ تو ناظرین آپ دیکھیں گے یعنی کہ قربانی کے مسائل پہ تمام علماء گفتگو کر رہے ہیں، اور لیکن ناظرین ایک چیز آپ سوچیں گے، کچھ لوگ یہ بھی سوال کر رہے ہیں جہاں پہ یہ بھینس کی قربانی یعنی کٹے کی قربانی کی بات کر رہے ہیں، وہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں جی گھوڑا، کیا گھوڑے کی قربانی ہو سکتی ہے؟ کیا گھوڑا حلال ہے یا نہیں حلال؟ اسی وجہ سے بھی یعنی سوال جواب ہو رہے ہیں، کیا اس کی قربانی ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی؟ تو خیر ناظرین، ہم تو اپنی گفتگو بعد میں بھی کر لیں گے، لیکن چند علماء کا موقف کیا ہے اور ان کے اتنے اختلاف کیوں ہیں علماء کے، وہ ہم ویڈیو دیکھتے ہیں، یعنی گھوڑے کے حوالے سے، گھوڑے کی قربانی کے حوالے سے، پھر ناظرین آگے ہم بھی گفتگو کریں گے۔ آئیے ناظرین مل کے ویڈیو دیکھتے گھوڑے ہیں۔ کا گوشت کھانے کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ دیکھیں، اچھی طرح یاد رکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حرام جانوروں کے اصول بیان کیے ہیں، مثال کے طور پر ایک تو یہ کیلے جو ہوتے ہیں، کیلے لمبے، یہ جن درندوں کے ہوتے ہیں انہیں کھانا حرام ہوتا ہے۔ دوسرا جو شکار کرتے ہیں درندے، انہیں کھانا منع ہوتا ہے۔ اس پر ہم کلام کرتے ہیں، لیکن میں کمپلیٹ کرتا ہوں ایک مختصر سے بریک کے بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو میں آپ کو عرض کر رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے جانوروں کو کھانا منع فرمایا جن کے کیلے ہوتے ہیں اور وہ پنجوں سے شکار کر کے کھاتے ہیں، تو اس میں گویا کہ تمام درندے شامل ہو گئے۔ اسی طرح نبی کریم نے حشرات الارض کھانا منع فرمائے، تمام کیڑے مکوڑے منع سوائے ٹڈی کے۔ یہ جو حملہ کرتی ہے کھیتوں کے اوپر، بڑا سا ٹڈا ہوتا ہے، یہ کھا سکتے ہیں، اس کے ٹانگیں پر وغیرہ علیحدہ کر کے اس کو کھا سکتے ہیں، اس کی اجازت مرحمت فرمائی۔ سی فوڈ میں مچھلی کی اجازت ہے، باقی تمام کے تمام منع کیے ہیں۔ تو اگر ہم شرعی اصول دیکھیں جو جانوروں کے کھانے کی ممانعت پر مشتمل ہیں، تو گھوڑا ان سے بالکل مستثنی نظر آتا ہے، حتیٰ کہ گدھا اور خچر بھی مستثنی نظر آتا ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صراحتاً خچر اور گدھے کی ممانعت پر کلام آ گیا، اس لیے یہ اس اصول کے تحت نہ آنے کے باوجود سرکار کے صریحی کلام کی وجہ سے خارج سمجھے جاتے ہیں۔ لیکن گھوڑے کے بارے میں کوئی ممانعت سرکار کی طرف سے نہیں ہے، بلکہ مسلم اور بخاری کی مستند حدیثوں سے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھوڑے کا گوشت کھانا ثابت ہے۔ تو اس لیے گھوڑا بالکل طیب اور حلال جانور ہے۔ صرف ہمارے امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور میں گھوڑے کو کھانا ممنوع قرار دیا، اور اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ گوشت کو حرام قرار دیا، بلکہ اس لیے کہ یہ آلہ جہاد ہے۔ اگر اس کو لوگ کھا لیں گے تو پھر جہاد کے وقت میں جب گھوڑوں کی ضرورت ہوگی تو قلت پیدا ہوگی اور مسلمانوں کے لیے زوال کا سبب بنے گا۔ لہٰذا اب چونکہ گھوڑے جہاد میں استعمال نہیں ہوتے، اگر واقعی وہ گھوڑے کی نسل سے، صحیح گھوڑے کی نسل سے، کوئی ملاپ وغیرہ مختلف جانوروں کے نہیں ہے، تو کھا سکتے ہیں، طیب اور حلال۔ ایک کالر خوبصورت سے خوبصورت، پیارے سے پیارا جانور خریدے، ایسا نہ ہو مریل قسم کا ہو، عید دی پہلی دیوار چھڑ رہے تک بچ ونجے، اون دے بعد بھاویں دوجی تیجی دیوار بچے نہ بچے، یوں نہ ہو، خوبصورت ہو، اچھا سا ہو، پیارا ہو، اس طرح کے جانور ہو۔ اچھا، میں یہاں ایک جملہ مزید بھی آپ کے سمجھانے کے لیے عرض کیا دیتا ہوں۔ قربانی کے جانور کے ساتھ آپ ایک بات کا یہ خیال رکھیں کہ قربانی کے یہی جانور ہیں جو میں نے سمجھا دیا، ورنہ کچھ لوگ دین کے معاملے کو بھی مذاق بنائے بیٹھے ہیں۔ میں فیصل آباد میں ایک چوک سے گزر رہا تھا، وہاں اشتہار لگا ہوا تھا، آؤ مٹی ہوئی سنت پر عمل کریں۔ تو میں نے اس اشتہار کو پڑھا، وہاں لکھا تھا مٹی ہوئی سنت یہ ہے کہ ہم گھوڑے کی قربانی میں 7 حصہ دار شامل ہو رہے ہیں، جس نے شامل ہونا ہے وہ اس نمبر پہ رابطہ کر کے اتنا اپنا حصہ پہنچا دے۔ گھوڑے کی قربانی کیا ہے؟ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مٹی ہوئی سنت ہے۔ حالانکہ حدیث پاک میں ہے، سنن نبی داؤد میں روایت موجود ہے، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن اکل لحوم الخیل، آپ علیہ السلام نے تو گھوڑے کے گوشت کھانے سے منع فرمایا۔ تو گھوڑے کا گوشت کھانا منع تھا، انہوں نے گھوڑے کی گوشت کی قربانی کو مٹی ہوئی قربانی کہہ دیا اور مٹی ہوئی سنت کہہ دی۔ یہ بات دین کے ساتھ مذاق ہے، اس کا اسلامی معاملہ۔ گھوڑا کھانا حلال ہے؟ کیا کچھوا کھانا حلال ہے؟ آج کھانے حلال کی بہت چیزیں آ رہی، قربانی ہے شاید تو ساری چیزیں پوچھ لے لوگ۔ تو دیکھیے، سب سے پہلی چیز، گھوڑا کھانا حلال ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ نے کھایا، آپ کے سامنے کھایا گیا، آپ نے دیکھا، واضح دلائل اس کے موجود ہیں۔ ہمارے ملک میں یاد رکھیے جو حنفی مسلک ہے، ہمارے ملک کیوں کہہ رہا ہوں اس لیے کہ میں دوسری مثالیں بھی دوں گا حنفی مسلک کی۔ ہمارے ملک کے اندر انہوں نے کہا کہ گھوڑا کھانا حلال نہیں ہے، ریزن کی خبر واحد ہے،
مطلب یہ حدیث کے راوی وہ ہے جو صرف ایک خبر آتی ہے، جبکہ خبر واحد بھی دلیل ہے، یاد رکھیے اس میں آپ خبر واحد ہے بول کر کے ایک ہی آدمی نے اس کو بولا ہے، ہم نہیں کریں گے، ایسا کوئی شرعی اصول نہیں ہے، یاد رکھیے. تو لہٰذا کھانا حلال ہے. جہاں ہمارے پاس کے حنفی لوگ ہمارے ملک میں نہیں کھاتے ہیں، وہیں آپ دیکھیں گے سینٹرل ایشین پورے کلچرز میں اس کو کھایا جاتا ہے. سینٹرل ایشین، حالانکہ وہ بھی سب حنفی ہے. سینٹرل ایشین کلچرز آپ کو ازبیکستان، تاتارستان، قزاقستان، وہ پورے جتنے بھی ہیں، یہاں تک کہ ترکی تک، ترک بھی گھوڑوں کو کھانے کی عادی، یاد رکھیں. تو لہٰذا حالانکہ وہ بھی حنفی ہے، ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے خبر واحد کو دلیل بنایا ہے، تو لہٰذا گھوڑا حلال ہے، اس میں کوئی. مولانا ایک بھائی نے ہم سے پوچھا ہے کیا گھوڑے کی قربانی درست ہے؟ گھوڑا تو رسول کریم علیہ السلام کے سامنے تھا مگر کسی نے اس کی قربانی کی نہیں. قربانی اس کی ویسے حلال جانور، حلال جانور، مگر اس میں بھی تھوڑا سا اختلاف ہو گیا کہ زیادہ صحیح روایتوں میں تو آتا کہ صحابہ کہتے ہیں حضرت اسماء ہم نے حضور کے زمانے میں گھوڑا کھایا. دوسری طرف حضرت خالد ابن ولید کہتے ہیں رسول اللہ نے گھوڑے کے گوشت سے منع کر دیا. اس کو زیادہ لوگ تو ضعیف کہتے تھے، مگر اس دور میں علامہ البانی صاحب نے اس کے شواہد اکٹھے کر کے بتایا کہ نہیں یہ بھی صحیح ہے. اب اس کا حل کیا؟ کچھ لوگ کہتے ہیں یہ پہلے کی بات ہے، دوسرے کہتے ہیں پہلے. یہ ہو گیا مشکوک، اسی لیے امام ابو حنیفہ اس کو نہیں سمجھتے کہ خراج ہے، بعد میں رجوع بھی ان کا ہے. تو گھوڑا ہے ایک مشکوک جانور کہ ہے حلال یا نہیں. باقی جو حلال جانور ہیں ان سے کرنی چاہیے، صبح والی بات میں نہیں پڑھنا چاہیے. دور نہ جائیے، ابھی قربانی کا وقت آنے والا ہے. اللہ خوشیوں کے ساتھ یہ دن آپ سب کو دکھائے. صحیح بخاری کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ مطہرہ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور صحیح بخاری کی اس روایت کی راویہ ہیں اسماء رضی اللہ تعالی عنہ 5519. وہ فرماتی ہے نحرنا فرسا على عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاکلناہ، ہم نے گھوڑے کو نہر کیا، یعنی کھڑا کر کے، جس طرح اونٹ کو ذبح کیا جاتا ہے اسی طرح اس کو قربان کیا اور ہم نے گھوڑا کھایا بھی. اور صحیح بخاری کی روایت. لیکن قربانی کے اندر گھوڑا کرنا جائز نہیں ہوگا. کیوں؟ سنت کیا ہے؟ بہیمت الانعام سے قربانی ہوگی. اچھا اگلا سوال علی بھائی جو آیا ہے کسی بھائی نے کیا ہوا ہے، یہ مجھے تو پتہ بھی نہیں کہ سوال بھی درست ہے یا نہیں. عموماً پاکستان، انڈیا اور بنگلہ دیش کی حنفی عوام میں یہ مشہور ہے کہ گھوڑا کھانا مکروہ ہے، یہ تو خیر پتہ ہی ہے، جبکہ دوسری طرف ترکی میں حنفی لوگ گھوڑے کا گوشت اور کباب بڑے شوق سے کھاتے ہیں. یہ تو ٹھیک ہے بات، مجھے یہ پتہ صحیح ہے بات. جی جی، میرے آفس کے کئی لوگ ترکی میں گئے ہیں، انہوں نے کھا دونوں میں اتنا فرق کیوں ہے؟ یہ سوال کسی بھائی نے پوچھا ہے. ہاں، فرق اس لیے ہے کہ جو کہانیاں ہوتی ہیں نا وہ ہر علاقے کی اپنی ہوتی ہیں. ادھر تو خیر ہر چیز ہی ڈیفرنٹ ہے، ادھر کا سنی بھی ڈیفرنٹ، ادھر کا شیعہ بھی ڈیفرنٹ، ٹھیک ہے. یہ سب کانٹیننٹ کی کہانی ہے. ٹرکی کے اندر سر جو ہے نا وہ باقاعدہ آپ کو پتا میجارٹی تو حنفی ہیں سارے ہی آلموسٹ، اور وہاں پہ ہوٹلوں میں یعنی گھوڑے پکتے ہیں، گھوڑے کے کباب پکتے ہیں، اور آپ کو کڑھائی بھی گھوڑے کی ملتی ہے، بریانی بھی مل جائے گی، بڑے شوق سے کھاتے ہیں. حالانکہ سر بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے کہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ خیبر کے موقع پر پالتو گدوں کے گوشت کو حرام فرما دیا اور ہمیں گھوڑوں کا گوشت کھانے کی اجازت دے دی. یعنی وہ گدے کا گوشت پہلے بھی کھا رہے تھے، کیونکہ بخاری والے طریق میں آتا ہے کہ ہم غزوہ خیبر کے موقع پر گدے کا گوشت پک کے تیار ہو چکا تھا اور ہنڈیا فائنل ہو چکی تھی، تو ایک نبی علیہ السلام کے منادی نے اعلان کیا کہ یہ حرام ہے، تو وہ ہنڈیا پکی، انہوں نے کہا چلو ہون کھا لینے بعد تو حرام ہوئے گا. اے تسی کہندے ہو کہ بس جی اے نیت کر لیے داڑھی دی انشاءاللہ رکھنی ہے پوری نیت ہے، انہوں نے کہا ہنے ہی الٹ دی، اور اس حدیث سے پتہ چل گیا کہ یہ حلال ہے. البتہ ایک کمزور سی روایت ہے ابو داؤد کے اندر، جس کو خود اس کے کمزور ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اسے حنفی بھی کمزور کہتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ جی نبی علیہ السلام نے گدوں اور گھوڑوں کے گوشت کھانے سے منع فرمایا ہے. خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، لیکن وہ اتنی جعلی روایت ہے کہ اس کو حنفی بھی جعلی کہتے ہیں، لہذا اس کو پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور آپ کو مزے کی بات بتاؤں، تحاوی شریف سنے ہیں تسی؟ بڑا مشہور شرح معانی الاثار، یہ امام طحاوی رحمہ اللہ تعالی المتوفی 321 ہجری کی حدیث کی ایک کتاب ہے، اور فقہ حنفی بھی ساتھ انہوں نے نا امام حنیفہ کے اقوال بھی لکھے ہوئے ہیں، اور یہ 3 صدی کا مجدد بھی مانتے ہیں حنفین کو. ہم بھی ان کا ریگارڈ کرتے ہیں، محدث ہیں
اور یہ حدیث کی کتاب ہے شرح معانی الاثار. تو بعض اسے معانی الاثار کہتے ہیں لیکن یہ معانی الاثار ہے, یا وہ ڈائریکٹ الاثار کے ساتھ مل جائے گی. تو آلموسٹ کوئی تقریباً 6,500 کے قریب احادیث ہیں. اس میں ساتھ ساتھ حدیث کے کامنٹس میں نا وہ فقہ بھی مرتب کرتے ہیں. پہلے وہ یہی والی روایت لے کے آئے ہیں جو ابو داؤد والی ضعیف روایت ہے کہ گھوڑوں کے گوشت سے منع کیا. پھر ساتھ وہ لکھتے ہیں کہ امام حنیفہ اسی کے تحت جو ہے نا گھوڑے کے گوشت کو صحیح نہیں سمجھتے تھے. لیکن پھر بعد میں نا وہ حدیث لے کے آئے بخاری اور مسلم والی, جابر بن عبداللہ والی. پھر انہوں نے نا تھوڑا چوڑے ہو کے لکھا کہ جی ساڈے تے الزام لاندے اسی صحیح حدیث نو نہیں مندے. دیکھو انہی صحیح احادیث کی بنیاد پر جو ہمارے صاحبین ہیں یعنی امام محمد اور امام ابو یوسف, انہوں نے گھوڑے کے گوشت کے کھانے کی اجازت دی ہے. سر ان کی اجازت کی امت کو ضرورت نہیں ہے, آپ کو ضرورت ہے. ہمارے پاس تو حدیثیں موجود ہیں, تو ان کا اجازت دی ہے. اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ہم قیاس اور اجتہاد پہ نہیں چلتے بلکہ متواتر احادیث پہ چلتے ہیں. جب متواتر احادیث موجود ہیں کہ گھوڑے کا گوشت حلال ہے تو ہم اس کے کھانے کے قائل ہیں. یہ جناب تحویہ شریف میں لکھا ہوا ہے جو فقہ حنفی کی واقعی جینون ایک کتاب ہے. جو آپ اکثر پوچھتے ہیں نا جی فقہ حنفی کی ریٹن فارم میں, یہ بعد میں جو ادایا یہ فتاوی علمگیری یہ تو بعد کی پیداوار ہے نا. تحویہ شریف اس وقت لکھی گئی ہے. تحویہ شریف تو اس کو یہ کہتے ہیں, ویسے یہ شرح معانی الاثار ہے کتاب کا نام, اردو میں ترجمہ ہو کے آ چکی ہے. اس کے اندر باقاعدہ ہم انشاءاللہ اس میں جے پی جی بھی اس کا ایڈ کر دیں گے. اس کے اندر باقاعدہ انہوں نے لکھا ہے کہ ہم تو حدیث پہ چل رہے ہیں اور ہم گھوڑے کو حلال سمجھتے ہیں. لیکن سر انہوں نے اپنی پبلک کو کیا کہانی کرائی, وہ کہانی ہے وہ جی دیکھیں جی جو ہے نا وہ جہاد میں اب بزرگوں کی بات بھی رہ جائے, وہ جی جہاد میں گھوڑے استعمال ہوتے تھے. اور یار ادو ہوندے سن, ہن تک بزرگاں دی جیڑی مطلب لکیر پٹدے پیو, ہن کیڑے گھوڑے استعمال ہو رہے ہیں. وہ اس لیے پھر اس وقت انہوں نے کہا کہ حرام تو نہیں مکروہ ہے. سر شریعت میں آپ اپنی طرف سے کوئی چیز انجیکٹ کر ہی نہیں سکتے. مکروہ کہنے کا آپ کو اختیار ہے حلال چیز کو, وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تعالی. قرآن حکیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کیٹاگوریکل مینشن کیا ہے کہ مت کہا کرو کہ یہ چیز حرام ہے اور یہ حلال ہے جب تک کہ تمہیں کوئی شرعی دلیل نہ مل جائے. اپنی طرف سے حلال و حرام کے فتوے نہ لگایا کرو. تمہیں کس نے یہ یعنی اجازت دی ہے کہ تم اس قسم کے فتوے لگاؤ؟ تو کہتے ہیں جی وہ اس وقت جہاد میں استعمال ہوتا تھا اس لیے امام حنیفہ نے کہا دیا مکروہ ہے. اب مکروہ کا لفظ ڈال دیا, نہ ہیوں میں نہ شیوں میں, درمیان میں ڈال دیا. کوئی حلال کہے گا تو کہیں گے نہیں مکروہ ہے, اور کہے گا یار اس کو آپ مکروہ کہہ رہے ہو, کہے گا ہم حرام تو نہیں کہہ رہے نا, مکروہ ہی کہہ رہے ہیں نا. ایک کہانی ہے کہ فقہ حنفی کی جو یہاں پہ اردو میں کتابیں پائی جاتی ہیں نا, بریلوی مکتبہ فکر کی کتاب کون سی ہے جی, بہار شریعت. اس کے آپ 15ویں حصے میں جائیں نا, سر میں نے داڑھی مچھ نکلنے سے پہلے بہار شریعت پڑھی ہوئی ہے 1994 میں جب میں ایف ایس سی میں تھا. 15ویں حصے میں انہوں نے جا کے لکھا ہے کہ جی جو گھوڑا ہے نا جی یہ جہاد میں چونکہ استعمال ہوتا ہے اس لیے اس کی ممانعت ہے. اب یہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یار خدا کے لیے اب یہ لکیر پیٹنا بند کرو, اب بتاؤ لوگوں کو حلال ہے. ٹھیک ہے جی, وہ جہاد کی وجہ سے دے دیا تھا کہانی. اچھا یہ تو ہو گیا جو فقہ حنفیہ بریلویہ. اب ان کے جو چھوٹے بھائی ہیں فقہ حنفیہ دیوبندیہ, ان کی مشہور کتاب کون سی ہے, بہشتی زیور. ہائے دیکھو سارے لوگ پتہ ہے. اچھا تو بہشتی زیور کے اندر بھی جو حلال و حرام والا چیپٹر ہے اس میں باقاعدہ انہوں نے لکھا ہے کہ گھوڑے کا گوشت حلال تو ہے لیکن کھانا نہیں چاہیے. دیکھو کہانی, ٹھیک ہے, کڈی کڈی کہانیاں کراندے نے. اور پھر کہندے نے جی علی پھر ساڈے چنگے لاندا ہے. تو میں چنگے نہیں لاندا سر, بالکل میں چنگے نہیں لاندا. میں صرف کہنا کہ سر نام ہے بابی, نام ہے بابی, میں ہوں مسلم علمی کتابی. ٹھیک ہو گیا. تو یہ میں نے آپ کو دونوں کے الگ الگ حوالے اس لیے دیے ہیں کہ یہ دونوں بھائی ایک دوسرے کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. جی ناظرین, آپ نے یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائی. ناظرین آپ نے تمام مکتبہ فکر کے علماء کا موقف تو سنی لیا, لیکن ناظرین مین چیز جو ہمارے لیے قربانی دیکھے, جو ہر بندے کا دل کرتا ہے میں قربانی کروں, وہ جانور لے کر آتا ہے, اتنا یعنی پیسہ بھی خرچ کرتا ہے. تو ناظرین مین چیز جو ہے نا وہ اس پہ ہم گفتگو کرتے ہیں, وہ ہے عقیدہ توحید. میں کہتا ہوں جس بندے کا عقیدہ توحید ہے ایسا سمجھ لو اس نے اپنی دنیا بھی بنا لی اور آخرت بھی بنا لی. یہاں پہ میں ایک اور بات کرتا چلوں. ایک بندہ ہے وہ پنجابی یعنی بندہ ہے, ولاگ بناتا ہے. آج کل وہ علماء کے اوپر گفتگو کر رہا ہے, ورنہ وہ ساری عمر فلموں کے ایکٹر اداکاروں کے اوپر ہی بات کر رہا تھا. تو وہ بات کر رہا ہے یعنی آج جو اس کو گفتگو وہ کر رہا ہے وہ ہے مسلک اہل حدیث کے مولانا یوسف پسوری حافظہ اللہ تعالیٰ کے اوپر. یعنی مولانا یوسف پسوری حافظہ اللہ تعالیٰ نے جو گفتگو کی ہے وہ یہی کی عقیدہ توحید کے اوپر.
کہ مثلاً کہ جو بے نمازی ہے اس کی قربانی نہیں ہے. اب دیکھیں ناظرین قرآن کیا کہتا ہے بے نمازی کے بارے میں. قرآن کہتا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ, نماز قائم کرو, وَلَا تَکُونُوا مِنَ الْمُشْرِکِینَ, مشرک نہ بنو. یعنی اس آیت سے آپ کیا پتہ لگائیں گے؟ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو بندہ بے نمازی ہے وہ مشرک ہے. اب ہم اگلی حدیث پڑھتے چلیں. حدیث ہے صحیح مسلم کی, یہ تو قرآن پاک کی آیت تھی, اب ہم پڑھتے ہیں حدیث. محبوب علیہ السلام نے فرمایا ایک بندہ اس حالت میں رب العالمین کے ساتھ اس نے ملاقات کی کہ ذرہ برابر بھی اللہ رب العالمین کا شرک نہ کیا ہوگا, وہ بندہ جنتی ہے. اور ایک وہ بندہ اس حالت میں دنیا سے گیا جس نے ذرہ برابر بھی اگر رب العالمین سے شرک کیا ہے وہ بندہ جہنمی ہے. تو ناظرین سوچے جس بندے نے شرک کیا ہے, جو بندہ بے نمازی ہے, اس نے قربانی بھی کی ہے, ہر چیز. قرآن نے یہ بات کیا دی کہ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَکُونُوا مِنَ الْمُشْرِکِینَ, نماز قائم کرو مشرک نہ بنو. اگر وہ قربانی بھی اس نے کی ہوگی تو ناظرین پھر اس کے متعلق آپ کیا رائے دیں گے؟ کیونکہ محبوب علیہ السلام نے فرمایا جس نے ذرہ برابر بھی اگر شرک کیا ہو گیا. اب شرک کی بات کرتے چلیں. اب دیکھیں گے اس معاشرے کے اندر آپ دیکھیں گے نا کہ آپ کو قبروں, مزاروں, درباروں کی پوجا بھی نظر آئے گی. اللہ میری توبہ استغفر اللہ. وہ آپ کو پتہ ہی ہے, ضروری نہیں کہ ان کا نام لیا جائے. لیکن یہاں پہ ایک اور حدیث یاد آ گئی. محبوب علیہ السلام نے فرمایا قبروں کے اوپر مجاور بن کر بیٹھنے سے بہتر ہے کہ بندہ آ کے کوئلوں کے اوپر بیٹھ جائے. یہ حدیث ہے صحیح مسلم کی. ناظرین آپ ایک بندہ ساری عمر غیر اللہ کے نام کے اوپر کھیرے, بکرے, چھترے دیتا رہو, تو عید والے دن بھی آپ کو پتہ ہے کچھ لوگ کہتے ہیں یہ 11ویں والی سرکار کے نام ہے. تو ناظرین آپ نے خود ہی اس کا یعنی سوچنا ہے کہ ہم قربانی کس لیے کر رہے ہیں. اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ باقی قرآن پاک کی آیت اور میرے ذہن میں آگئی. فرمایا قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. یہاں پہ تو اللہ رب العالمین فرما رہے, میرے محبوب علیہ السلام بھی آپ خود فرما دیجئے میری نماز, میری قربانی, میرا جینا, میرا مرنا اللہ رب العالمین کی ذات کے لیے. لیکن یہ کہہ رہے ہوتے قربانی کرتے ہوتے یہ 11ویں والے سرکار کے نام کی ہے, یہ فلاں کے نام کی ہے. ناظرین یہ خود ہی آپ نے سوچنا ہے. باقی ناظرین یہاں پہ ہم دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں عقیدت ہی نصیب فرمائے اور اللہ پاک ہمیں محبوب علیہ السلام کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی سیکھ دے اور اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا پکا سچا نمازی بنائے. اور جتنے بھی بے اولاد جوڑے ہیں اللہ پاک سب کو نیک نورینہ, صحت, تندرستی والی, ایمان والی, لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما دے. جزاکم اللہ خیرہ. احسن جزا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.